بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سیرت کے لاسٹ لیکچر جو کہ دوسرا لیکچر تھا، اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات و واقعات کو پڑھا اور مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اس میں ہوا، جس میں بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھی کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اور دستگیری فرمائی، اور اس تمام مدد کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ وہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا تھا۔ اور پھر اس لیکچر کے آخر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار اور اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی سیرت کے اس لیکچر میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب ڈسکس کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پردادا اور ان کے دادا، یعنی یہ جو شجرہ ہے یہ عدنان تک کا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، جد اعلیٰ یعنی عدنان تک کے جتنے بھی شخص اس میں آئے ہیں آباء و اجداد میں، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کے نام آئیں گے۔ تو کوشش کیجئے گا ایسے کہ جتنے میکسیمم نام اس میں سے آپ میمورائز کر سکیں تو ان کو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچے کن کن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے، جب ان کو فری ٹائم ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے۔ اب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا فن کے لیے فری ٹائم میں ہمارے ذہن میں تو ایک ہی چیز آتی ہے کہ موبائل فون ہو اور آن لائن گیمنگ ہو، یا پھر آف لائن کوئی گیم کھیل رہے ہوں، یا لیپ ٹاپ کے اوپر کسی چیز میں مصروف ہوں، فٹ بال یا کرکٹ یا بیڈمنٹن ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو ہم نے آج کے لیکچر میں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کڈز، بچے، آپ جیسے بچے، وہ کن مشاغل میں مصروف ہوتے تھے۔ جب ان کو فری ٹائم ملتا تو وہ کون سی ایکٹیویٹیز، ان کی سپورٹس اور ان کی تفریحات کیسی ہوتی تھیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے بعد بچوں، آپ نے آب زمزم کا نام سنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک قبیلہ بنو جرہم تھا، جس نے چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کو بند کروا دیا تھا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہی ایک شخص اٹھا اور اس نے دوبارہ اس کی کھدائی کی، اور اس کھدائی میں کیا مسائل پیش آئے اور کیا وجہ تھی کہ بنو جرہم نے چاہے زمزم کو یعنی زمزم کے کنویں کو بند کروا دیا اور بعد میں پھر اس کی کھدائی کیوں شروع کروائی گئی، یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو آج کے لیکچر میں پتہ چلیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور واقعہ فیل، جس میں ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج لی اور جس میں ہاتھیوں کا بھی ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور وہ اس عزم سے نکلا تھا کہ میں نے کعبہ کو ڈھانا ہے، اس کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ بادشاہ، وہ متکبر بادشاہ اس عزم کے ساتھ نکلا ایک بڑی فوج لے کر کہ میں نے کعبہ کو ڈھانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آج کے اس لیکچر میں پتہ چلے گا۔ تو یہ چند واقعات ہیں، یہ چند حالات ہیں، چند چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ جب آپ پورے لیکچر کو سن رہے ہوں گے تو بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں لیکچر سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے لیکچر میں لازماً یقیناً اس کے جواب موجود ہیں، اور آپ کو صرف اپنے مائنڈ کو الرٹ رکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سننا ہے، اور ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے آج کے اس لیکچر میں سے نکالنے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم کی طرف، اور اپنے تمام سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں ان کے جوابات سننے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کا سبق آپ نے دہرا لیا ہوگا، یاد کرنے والی باتیں اس میں سے یاد کر لی ہوں گی، ہمیں تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ بات کل جہاں میں نے چھوڑی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تک ہم آئے تھے، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اسماعیل مکہ کیسے پہنچے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے والد عراق میں پیدا ہوئے، وہ وہاں سے فلسطین گئے، پھر اللہ کے حکم سے
یہاں آ گئے, یہاں پانی نکل آیا تو جرہم نامی قبیلہ آ گیا, وہ وہاں رہنے لگا. اسماعیل مختلف چیزوں سے گزرتے اللہ نے ان کو اولاد دے دی. میں نے کہا تھا کہ اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ہمیں جس نسب کی ضرورت ہے وہ ان کے وہ بیٹے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کئی پشت اوپر جا کے دادا بنتے ہیں. ان کا نام قیدار تھا, قیدار 12 میں سے ایک. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اپروکسیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پرانا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں تقریباً 650 سال, یعنی 2500 سے لے کر 2600 سال ہیں. یہ کہاں سے کہاں تک؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک 2500 سے لے کے 2600 سال ہیں. درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے آپ کے سلسلے کے اندر, لیکن پیرلل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ ہے جو اسحاق سے شروع ہوا ہے, ابراہیم کے بعد اسحاق ہیں علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام تک آیا ہے. خدا جانے اس میں کتنے نبی ہیں. یہودی لٹریچر کچھ کہتا ہے, کرسچن لٹریچر کچھ اور کہتا ہے, اور ہمارے پاس کوئی قرآن یا کوئی ایسی مستند حدیث موجود نہیں ہے اسلامک لٹریچر کے اندر جو ایگزیکٹ ان نبیوں کا فگر بتا سکے کہ ان کی تعداد کتنی تھی جو اسحاق سے شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. اچھا یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ وہاں پر بنو جرہم آ گئے. تو جرہم جب آ گئے تو وہ تو زیادہ تھے تعداد میں, تو پورا قبیلہ تھا, تو مکہ کا کنٹرول بنو جرہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اسماعیل علیہ السلام تو ایک فرد تھے, کہیں اور سے آئے ہوئے, تشریف لائے ہوئے. ان کے بیٹے 12 تھے, ان سے 12 قبیلے وجود میں آ گئے, 12 فیملیز آ گئیں, 12 خاندان. لیکن یہ ظاہر ہے بنو جرہم تو بہت زیادہ تھے, ان کا ننیال بھی تھا. تو یوں ہوا, تقسیم ایسے ہوئی کہ جو ایک حکومت ہوتی ہے یا جو ایک پولیٹیکل فورس یا پاور ہوتی ہے وہ تو بنو جرہم کے پاس رہی, اور یہ جو مذہبی ایک ریلیجیس سٹیٹس, ایک مذہبی دینی رہنمائی, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس رہی. اور اس طرح یہ دونوں خاندان بنو جرہم بھی اور آل اسماعیل یہ اسی مکہ مکرمہ میں رہتے رہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی کافی سالوں کے بعد, بہت زمانہ ان لوگوں نے حکومت کی, بنو جرہم نے مکہ میں. ہم اس کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, کوئی 2100 کوئی 2200 سال. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور خاندان جن کا نام تھا بنو خزاعہ, یہ کہیں سے چلتے ہوئے یمن وغیرہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے قریب آ کر انہوں نے بھی ڈیرہ ڈال دیا. یہ جب ڈیرہ ڈال دیا تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ کی سچویشن پتہ چلی کہ یہاں پر ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رہتی ہے اور 2000 سال سے رہ رہی ہے, اور یہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں بنو جرہم ہے. اور بنو جرہم جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے مکہ مکرمہ کی حیثیت کو لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ حج وغیرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے, مکہ کی ایک بڑی مرکزی حیثیت ہے, خانہ کعبہ موجود ہے, لوگ اس کی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہی آل اسماعیل میں سے کچھ خاندانوں کو ساتھ, ایک قبیلے کو ساتھ ملایا اور بنو جرہم پہ حملہ کر دیا. بنو جرہم کو انہوں نے آؤٹ کر دیا مکہ مکرمہ سے, اور وہ جاتے ہوئے زمزم کا کنواں بھی بند کر گئے, حجر اسود وغیرہ اس میں ڈال دیا, اور آثار کچھ مٹا گئے سارے بنو جرہم نکلتے ہوئے. بنو جرہم نکل گئے, اب بنو خزاعہ قابض ہو گئے, اور یہ بنو خزاعہ تقریباً 300 برس تک مکہ مکرمہ پر ان کا کنٹرول رہا, بنو خزاعہ کا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو قبیلہ, وہی قیدار کی جو اولاد وہاں پر موجود تھی, اس میں ایک نام آپ کو اور جو یاد رکھنا ہے جس نے بڑی شہرت پائی, وہ تھے عدنان, حضور کے آباء و اجداد میں سے. میں درمیان کے سارے واسطے سکپ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرتے تھے, اپنے والد, دادا, پردادا, اس طرح اوپر جاتے, عدنان تک جاتے تھے, عدنان سے اوپر نہیں بیان کرتے تھے.
عدنان سے اوپر نہ اسماعیل تک پہنچاتے تھے، نہ اسماعیل سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، بلکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عدنان تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے آگے ساری کڑیاں کسی کو معلوم نہیں ہیں، یہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عدنان تک آپ کا نسب تو اہمیت کے ساتھ بیان، اس کے بعد ہمارے پاس آباء و اجداد کے نام ہیں، لیکن کچھ کڑیاں بیچ میں سے، کچھ پیڑیاں بیچ میں سے مسنگ ہیں۔ تو عدنان کے کا ایک نام آپ کو پتہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص پیدا ہوئے اس خاندان میں، عدنان کی اولاد میں، اور یہ بڑے انرجیٹک اور بڑے زبردست ایک اسٹیٹس مین، ایک بہترین منتظم، ان کا نام تھا قصی۔ قصی نے یہ جو بنو خزاعہ تھے ان کا اقتدار مکہ میں ختم کر دیا، اور قریش کا اقتدار جو ہے وہ مکہ پر آ گیا۔ خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ بھی ان کو مل گئی، خانہ کعبہ کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایک طرح سے، اور یہ لوگ پورے، اور بنو خزاعہ رہے تو صحیح کچھ نہ کچھ وہاں، لیکن معاملات سے ان کو کاٹ دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اچھا، اب قصی کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں تو بہت سارے نام سکپ کر رہا ہوں، میں آپ کے حافظے پر کوئی اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا کہ آپ کو چیزیں زیادہ یاد کرنی پڑے، لیکن قصی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی بڑی شہرت ہوئی، باپ کا جانشین بنا، حالانکہ وہ بڑا بھی نہیں تھا، اور ان کا نام تھا عبد مناف۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں آتے ہیں، عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہاشم ہے۔ آپ نے ہاشم کا نام سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الہاشمی کہتے ہیں۔ یہ ہاشم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد تھے، پردادا تھے۔ ہاشم حضور کے کیا تھے؟ پردادا۔ آپ کے دادا کون تھے؟ عبد المطلب۔ والد کون تھے؟ عبداللہ۔ اب اتنا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ میں تھوڑا سا، والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، یہ 5 پیڑھیاں ہوں گی، 5۔ اس سے اوپر عدنان، عدنان سے اوپر اسماعیل، اسماعیل سے اوپر ابراہیم، ابراہیم سے اوپر آپ سیدھے چلے جائیں آدم علیہ السلام۔ اتنا تو ہم میرے خیال ہے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہوا کہ قصی کے بعد ہاشم بنے اپنے خاندان کے بڑے، اور ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ مطلب، عبد المطلب نہیں، مطلب صرف۔ ہاشم اور مطلب 2 بھائی تھے، اور بھائی بھی تھے ان کے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ جب آپ لوگ سیرت کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے اس میں آپ کو یہ باتیں بتائیں گے۔ ہاشم کو یہ ہوا کہ وہ شام جا رہے تھے۔ اچھے لوگ شام آتے جاتے تھے، مکہ والے ایک سفر شام کا کرتے تھے سال میں، اور ایک سفر یمن کا کرتے تھے، ایک گرمی میں ایک سردی میں، جس کو قرآن نے کہا نا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کا سفر۔ تو ہاشم شام جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں جا کے ٹھہرے، اور مدینہ منورہ میں ان کو ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کیا، اور وہاں پر 1 مہینہ رہے، اور اس کے بعد وہ شام چلے گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے، سارے یا کچھ حد تک سفید تھے۔ تو اب جس بندے کے پیدائشی بال سفید ہو تو وہ ایسے بوڑھا سا لگتا ہے، تو اس کی والدہ نے اس کا نام شیبہ، عربی شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، شیبہ کہا کہ یہ شیبہ، نام تو شاید ان کا کچھ اور رکھا، لیکن شیبہ ان کا لقب پڑ گیا۔ بعض کتابیں کہتی ہیں نام ان کا عمر رکھا، بعض اور کچھ کہتی ہیں، لیکن شیبہ کہنے لگے، بس یہ بوڑھا ہے، دیکھو سر کے بال سفید ہے اس چھوٹے سے بچے کے۔ تو یہ ہاشم کے بچے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہاشم جو ہے وہ انہوں نے وہاں شادی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا شیبہ، تو وہ فوت ہو گئے۔ یہ شیبہ وہیں مدینہ منورہ میں اپنی والدہ کے پاس رہ گئے، بڑے ہو گئے۔
اچھا ایسے ہوا کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے آیا، مدینہ سے گزر رہا تھا، شاید وہ بھی شام جا رہا ہو، اسے مدینہ کے باہر نا کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ نشانہ بازی کھیل رہے. عربوں کے بچے اچھے جسم کو بنانے والے اور بہادری والے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے. یہ سارا وقت ویڈیو گیمز اور یہ انٹرنیٹ کی گیمز، اور ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو کوئی انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہوتی. وہ ایسی چیزیں کھیلتے تھے جیسے سوئمنگ ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ گھڑ سواری ہے اور نیزہ بازی ہے اور نشانہ بازی ہے. یہ ایسے بہادری والے کھیل ان میں رواج تھا اس بات کا. آج کل کے بچے سارا دن پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، فائدہ بھی اسے کچھ نہیں ہوتا، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جسم بھی خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ جو بچہ تھا وہ نشانہ مار رہا ہے، اور جب اس کا نشانہ ایک لگتا ہے بیچ میں تو وہ کہتا ہے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے والد پر جیسے، حالانکہ اس نے اپنے والد دیکھے بھی نہیں تھے، اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ماں نے بتایا ہوگا. تو جس صاحب نے یہ منظر دیکھا نا، انہوں نے پوچھا یہ بچہ، اس کو دیکھا پتہ چلا اچھا یہ وہ ہاشم کا بچہ ہے، 10-12 سال کا ہو گیا ہے. تو یہ واپس گئے مکہ جب، تو جا کر ہاشم کے بھائی کو، مطلب کو، ان کو کہا کہ تمہارا بھتیجا میں نے یثرب میں دیکھا. اس وقت اس کو مدینہ نہیں کہتے تھے، یثرب کہتے تھے. کہا میں نے یثرب میں تمہارا بھتیجا دیکھا اور وہ بڑا اچھا نشانہ باز ہے. اور یہ مطلب بڑے شوق میں آ گئے اپنے بھتیجے کے پاس اس کو لینے کے لیے کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں. 12 سال کے لگ بھگ کی عمر ہوگی ان کی. تو وہ گئے تو وہ ان کو مل گئے، تو ان سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، مطلب میرا نام ہے، ہاشم میرے بھائی تھے تمہارے والد، تو تم میرے ساتھ مکہ چلو، تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے مکہ میں، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، خانہ کعبہ کے ہم کسٹوڈینز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پہلے تو انکار کیا، کہ پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بہت بڑے خاندان کا بچہ ہے، اس کے والد بہت مشہور آدمی تھے اور یہ تھا وہ تھا. تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی. تو یہ مطلب جو تھے چچا اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے اونٹ کے اوپر بٹھا کر یثرب سے مکہ لے آئے. جب مکہ میں لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک 11-12 سال کا بچہ ہے. تو انہوں نے سوچا شاید ان کا غلام ہے جو خرید کر لائے. تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے، خود ہی اس کا نام رکھ دیا، پوچھا ہی نہیں نام کیا ہے، نام اس کا رکھ دیا عبد المطلب. مطلب تو ان کا نام تھا، عبد کہتے ہیں غلام کو. تو عبد المطلب کا مطلب ہوا کہ مطلب کا غلام، حالانکہ مطلب کا وہ بھتیجا تھا، سگا بھتیجا، بھائی ہاشم کا بیٹا. تو مطلب نے بہت لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن بس نام عبد المطلب پڑ گیا. دیکھیں جیسے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، کسی بچے کا نام گڈو پڑ گیا، کسی کا پپو پڑ گیا، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب نام. اب وہ بیچارہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پورا انسان مرد بن جاتا ہے، پھر بھی گڈو گڈو ہی رہتا ہے. تو ایسے ہی بس ان کا نام عبد المطلب رہ گیا. یہ عبد المطلب جو تھے یہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. یہ پھر جب ان کے چچا مطلب کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کے جگہ سردار بنے جناب عبد المطلب. یہ بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، اونچے لمبے، بڑی زبردست ان کی شخصیت تھی. اچھا ان کی زندگی سے نا یہ آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد میں کوئی آخری نبی آ رہا ہے. عبد المطلب کے ساتھ کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں. مثلا ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں کھدائی کر رہا ہوں اور کھدائی کے نتیجے میں زمزم کا کنواں نکل آیا. اچھا کنواں ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں تھا کیونکہ وہ بنو جرہم 300 سال پہلے پاٹ گئے تھے، بند کر گئے تھے. لیکن یہ واقعات چل رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ زمزم یہاں پر رہا ہے. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قریش سے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اور مجھے یہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پر کنواں ہے، تو اس کو کھودتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کھود سکتے، پتہ نہیں آپ کا خواب سچا ہے، پتہ نہیں سچا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے.
انہوں نے سوچا کہ میں پھر خود کرتا ہوں. تو بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا حارث، جو سب سے بڑا بیٹا تھا. تو انہوں نے کھودنا شروع کیا اپنے اس بیٹے کے ساتھ، اور ان کو احساس ہوا کہ میرے پاس مین پاور نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، قبیلہ تو ساتھ آیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے نا، منت مانی، نظر مانی، 10 بیٹے اللہ اگر تو نے مجھے دیے اور وہ پیدا بھی ہوئے اور بڑے بھی ہو گئے اور اتنے بڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ میرے مددگار بن گئے، تو ان میں سے ایک میں اللہ تیرے راستے میں قربان کر دوں گا، ان بیٹوں میں سے. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، جب وہ کھودا تو وہاں تو چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں. خانہ کعبہ میں سونے کے ہرن تھے اور کچھ خانہ کعبہ کی چیزیں تھیں، وہ سب اسی کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے. وہ نکلنا شروع ہو. جب وہ نکلنا شروع ہوئی تو قریش آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اگر کنواں نکل رہا ہے تو یہ تو اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اور ہم سب اسماعیل کی اولاد ہیں، آپ بھی ان کی اولاد ہیں، ہم بھی، ہم سب اس میں شریک ہیں. انہوں نے کہا جب میں نے تمہیں بلایا تھا کھودنے کے لیے تم لوگ تو نہیں آئے، اب میں نے کھودا، اب یہ میرا کنواں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کسی سے آپ کا فیصلہ کراتے ہیں. خیر وہ لمبی چوڑی بات ہم ساری چھوڑتے ہیں. فیصلہ بھی ہوا اور یہی طے ہوا کہ یہ کنواں جو ہے یہ عبد المطلب صاحب کا ہے. تو اور اس میں سے وہ نکل آئی خانہ کعبہ کی چیزیں بھی، اور بالآخر پانی بھی نکل آیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے 10 دے دیے یکے بعد دیگرے. اور ان کے جو بیٹے، میں اگر ان کے تھوڑے سے آپ کو نام بتا دوں کہ کیا کیا نام تھے. ایک حارث ہیں، زبیر ہیں، ابو طالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی کے والد ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے. حمزہ جو مسلمان ہوئے اور جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. حضرت عباس یہ بھی مسلمان ہوئے. حضور کے یہی 2 چچائی مسلمان ہوئے صرف. اچھا وہ جو حضور کے بہت سخت اور بہت بدترین دشمن تھے ابو لہب، وہ بھی ان کے بیٹے تھے. اور بھی وہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10 تھے، بعض کہتے ہیں 11 ہیں، بعض کہتے ہیں 12 ہیں. بہرحال اس میں کافی سارے اقوال. 6 بیٹیاں تھیں ان کی. ان میں سے ایک تو مسلمان ہیں یقینی طور پر، ان کا نام حضرت صفیہ تھا. اور حضرت صفیہ جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ تھی. تو یہ اور بھی تھی، مثلا ام حکیم البیضاء اور برہ، عاتقہ، اروہ، امیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں. تو 6 بیٹیاں اور 10 یا 11 یا 12 بیٹے تھے. تو جب ان کے بیٹے 10 ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم جو ہیں وہ منت پوری کریں. عرب تو اپنی بات اور اپنے قول کے بڑے پکے ہوتے تھے. تو انہوں نے ان میں سے ایک بیٹے کو سوچا کس کو، اب 10 میں سے کس کو. تو انہوں نے جب قرعہ ڈالا ناموں کا تو وہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے اور سب سے زیادہ محبوب تھے عبد المطلب صاحب کو. جناب عبد المطلب کو سب سے زیادہ یہی پسند تھے. بڑے پریشان ہوئے، طے کر لیا کہ جی بس ٹھیک ہے، اگر ان کا نام نکل آیا، تھے اپنے بات کے پکے آدمی تھے، چھری بھی اٹھا لی اور بیٹا بھی اٹھا لیا کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں. پھر سارے قریش آ گئے، ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا پھر کیا ہوگا، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بات. کہا کہ آپ یوں کریں کہ ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. تو ایک خاتون تھی، وہ کوئی اس طرح کی باتیں بتایا کرتی تھی اس زمانے میں، ان کے پاس گئے. کہا کہ جی یہ کیا کریں اس کا، یہ تو بیٹے، انہوں نے کہا میں نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے، ان کی قسم کیسے پوری ہوگی. تو اس نے ایک حل بتایا. اس نے کہا یوں کریں کہ ایک انسانی جان جو ہے نا، اسی قیمت 10 اونٹ اس زمانے میں ایک دیت ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ آپ یوں کریں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کا نام ایک طرف رکھیں، 2 کرے ڈالیں. اگر 10 اونٹ نکل آئے تو بس یہ عبداللہ کا کہ جان کا بدلہ ہو گیا، 10 اونٹ ذبح کر دیں. اگر عبداللہ کا نام نکل آیا تو پھر 10 اونٹ بڑھا دیں، پھر سے کرا ڈالیں، پھر دیکھیں، کرتے رہیں جب تک کہ اونٹ نہ نکل آئیں. پھر جتنے نکل آئیں اتنے کریں. ان کا ٹھیک ہے جی. آئے 10 اونٹوں کا ایک پرچی میں لکھا اور ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا. کرا ڈالا، عبداللہ کا نام نکل آیا. 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 ہو گئے. پھر کرا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 30 ہو گئے. پھر کرا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. چوتھی دفعہ
5वीं दफ़ा अब्दुल्ला का नाम, फिर 10 ऊँट बढ़ाए, 6ठी दफ़ा, 7वीं दफ़ा, 8वीं दफ़ा, 9वीं दफ़ा, 10वीं दफ़ा, और 10 दफ़ा का मतलब है इधर ऊँट 100 हो गए। अब जब कुरा डाला तो ऊँटों का नाम निकला है। 100 ऊँट ज़िबह करके अब्दुल्ला की जान बची। उस वक़्त से अरब में ये रिवाज हो गया कि एक आदमी के खून की कीमत जो है वो 100 ऊँट होगी। किसी आदमी से गलती से कोई आदमी कत्ल हो गया गलती से, तो वो 100 ऊँट उसके बदले में देगा। और यही देयत फिर इस्लाम के ज़माने में भी चलती रही, और आज तक देयत का एक मेयार यही है कि 100 ऊँट जो है वो उसको देयत कहते हैं। जब कोई गलती से किसी से कोई बंदा मर जाए तो उसको उसके पैसे दे रहे। अच्छा, ये अब्दुल मुत्तलिब के साथ एक वाक़या है जो जुड़ा हुआ है। ज़मज़म की खुदाई भी हुई है। एक वाक़या और है जो बहुत ही ज़रूरी और बड़ा अहम है और कुरान शरीफ में भी मौजूद है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले हुआ है। वो क्या हुआ है? इसको वाक़या फ़ील कहते हैं। फ़ील कहते हैं हाथी को। हाथी वाला किस्सा, हाथी वाला वाक़या। एक मुल्क है जिसको यमन कहते हैं। यमन में एक बादशाह था, एक और बादशाह का गवर्नर था, और उसका नाम था अब्रहा। इन लोगों का बड़ा दुनिया में होल्ड था, और जब दुनिया में इंसान का होल्ड हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो शौक़ हो जाता है इंसान को कि अब हमारा हर चीज़ हमारी होनी चाहिए। उसने सोचा कि बाकी तो सारा होल्ड हमारा है, खाना काबा क्यों मक्के में है, वहाँ लोग जाते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, उसकी बड़ी हैसियत है, बड़ी उस पर अहमियत है। तो उसको ये ख्याल आया कि ये काबा भी यहीं यमन में होना चाहिए, सनआ जो यमन का शहर। तो उसने एक काबा, एक इमारत बनाई, और इमारत बनाने के बाद उसने कहा कि अब लोगों को बता दो पूरी दुनिया में कि हमने खाना काबा यहाँ बना दिया यमन में, अब कोई ज़रूरत नहीं मक्का जाने की किसी को, ये ऐलान कर दो और लोग अब यहाँ आया करें। तो मक्का मुकरमा का कोई कुरैशी वहीं पर था, यमन में था। मैंने आपको बताया ना, यमन भी जाते थे तिजारत के सिलसिले में, शाम भी जाते थे। वो कोई तिजारत के सिलसिले में यमन गया हुआ होगा। उसने क्या किया कि जाकर उस खाना काबा में जो उसने बनाया था, जो इमारत बनाई थी अपनी तरफ से, बैतुल्लाह का जो उसने एक मुतबादिल बनाया था, उसने वहाँ जाके रात को गंद कर दिया, और वो उसकी दीवारों पर भी लगा दिया, और ये पैगाम दिया अब्रहा को कि वो खाना काबा तो इबादत के लिए है, वो अल्लाह का घर है। तुम्हारा खाना काबा जो है ना, जो तुमने बनाया है, ये वॉशरूम है गोया के, ये एक टॉयलेट है, लेटरिन नहीं है। सुबह रात ये काम करके वो भाग गया। सुबह अब्रहा को जब पता चला कि मैंने जिसको खाना काबा की जगह, जिस जगह को बनाया था, उसको तो एक बंदे ने बतौर टॉयलेट यूज़ कर लिया, गुस्से के मारे उसकी हालत, उसने कहा कि लश्कर तैयार करो, अब मैं जाकर पहले उस खाना काबा को डिमोलिश करूंगा, पहले मैं उसको बिल्कुल ख़त्म करूंगा, मुनहदिम करूंगा, फिर मैं आकर दोबारा बनाऊंगा इस वाले को ठीक करूंगा, जो उसने पाक करेंगे इसको। तो और उसने इस लश्कर में एक नई चीज़ जो शामिल की वो थे कि इसमें हाथी ले आया। अरब में हाथी नहीं होता था। हाथी तो जंगलों में होता ना, सहराओं में तो नहीं होता। अरब में जंगल थे ही नहीं, सहरा थे सब। तो वो हाथी भी थे, 9 थे, 13 थे, 12 थे, मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में जिक्र आता है। और ये लश्कर, इसका लोग कहते हैं मौर्रिखीन के तकरीबन 60,000 लोगों, बहुत बड़ा लश्कर समझा जाता था। आया और यमन से चला, और इस तरह करते 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 मक्का मुकरमा के बाहर थोड़ा सा वहाँ जाके पड़ाव डाल दिया। इस ज़माने मक्का पर जो कुरैशी थे, कुरैश के लोग थे, इनकी जो बुजुर्गी थी, इनका जो बड़ा था वो अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब को आके लोगों ने बताया, कहा कि जी एक यमन का बादशाह खाना काबा गिराने के लिए आ गया। अब्दुल मुत्तलिब बड़े होशियार आदमी थे। उन्होंने कहा कि खाना काबा खाली कर दो, पहाड़ों पे चले जाओ, मत मुकाबला करो इनका, ये अल्लाह का घर है, जो अल्लाह का घर गिराएगा वो अल्लाह उससे समझेगा हमें। और वैसे भी लश्कर भी 60,000 का, उसमें हाथी भी, ये तो चंद 100 लोग थे। तो इतने में एक और ख़बर ये आई कि वो जो मक्का के बाहर आपके ऊँट चर रहे थे, अब अब्दुल मुत्तलिब के, हुजूर के दादा के, बंदे ने आकर उनको बताया कि आपके ऊँट पकड़ लिए उन यमनी फ़ौजियों ने। अब्रहा के साथ जो फ़ौजी आए, उसके जो लश्कर के लोग हैं, उन्होंने आपके ऊँट पकड़ लिए। ये सुनकर
وہ اب حضرت عبد المطلب گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے، اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں جب یہ گئے نا تو ان کو دیکھا جب ابرہہ نے تو بہت زیادہ انڈر پریشر ہو گیا ایک طرح سے. ان کی ماشاءاللہ شکل و صورت اور ان کے اندر ایک وقار، ایک بزرگی کے آثار. تخت پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً آ کر نیچے بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لی. تو انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ کے لوگ پکڑ کر لے آئے، میں ان کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ بڑی اس سے ہنسا کہ آپ کو اونٹوں کی فکر پڑی ہے اپنے، میں وہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں جو آپ لوگ جس کو اپنا وہ سمجھتے ہیں، مرکز سمجھتے ہیں، جس کو آپ لوگ بیت اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، میں تو اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں. عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. مجھے تو میرے اونٹ دے دو، وہ میری چیز ہے. یہ بیت اللہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. وہ بڑا حیران ہوا لیکن اسے اونٹ دے دیے. لشکر آگے بڑھایا، ہاتھی آگے نہ جائیں. ان کو آپ نے دیکھا نا ہاتھی کو ایک لمبا سارا نیزہ نما چیز ہوتی ہے، اس کے آخر میں آنکڑا لگا ہوتا ہے نیزے کی طرف، اس سے کچوکے مار رہے ہیں. فیل بان کہتے ہیں ان کو جو ہاتھی چلانے والے ہوتے ہیں. تو فیل بان کچوکے ہاتھیوں کو مار رہے ہیں کہ وہ ہاتھی آگے نہیں جاتے. اور جب ہاتھی کا رخ موڑ کے دوسری طرف کرو تو پھر چل پڑتے ہیں، کعبے کی طرف نہیں جاتے. ابھی لشکر پورا ہے، ہاتھیوں کے ساتھ وہ ہو رہی ہے زور آزمائی. اتنے میں اللہ کا لشکر آ گیا. اللہ کا لشکر کیا ہے؟ کوئی فوج، کوئی آدمی، کوئی ہاتھیوں سے بھی بڑی مخلوق، کوئی ڈائناسورز نہیں. اللہ نے کیا چیز بھیجی؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں، بالکل چھوٹی چڑیا. اس چڑیا کے پاس کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کنکر. ایک کنکر ایک پنجے میں، دوسرا کنکر دوسرے پنجے میں، ایک کنکر ان کی چونچ میں، چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر. یہ 3 میزائل 3 چڑیوں نے، ہر چڑیا نے اٹھائے ہوئے. یہ اوپر سے آئیں، لشکر کے اوپر پہنچی اور اپنے کنکر چھوڑ دیے. یہ جو کنکر اوپر سے نیچے آتا تھا نا، جس ہاتھی پہ لگتا تھا اس کے سر پہ لگتا تھا اور نیچے سے نکلتا تھا، اور ہاتھی کیمے کا ڈھیر. جس انسان پہ لگتا تھا سر پہ لگتا تھا، نیچے سے نکلتا تھا پاؤں سے، اور وہ آدمی کی بجائے وہاں کیمے کا ایک ڈھیر. یعنی پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے، اس کا پاؤں کدھر ہے، اس کا سر کدھر ہے، پیٹ کدھر ہے. وہ انسان نہیں ہوتا تھا، وہ کیمے کا ایک، جس طرح 50 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے، 60 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے. ہاتھی کی جگہ پر 400 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے، 300 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے. اسی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کعصف مأکول، جیسے کسی جانور نے کوئی بھس کھا لیا ہو تو کھائے ہوئے بھس کی طرح ہوگی. جیسے جانور کی اجڑی کبھی آپ نے عید کے دنوں میں پتہ نہیں دیکھی ہے نہیں، اس کے اندر بھس کھایا ہوا پڑا ہوتا، ایسے. اور تباہی مچ گئی پورے لشکر میں. ابرہہ بھاگا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا. ابرہہ کو کنکر نہیں لگا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. کہتے ہیں ابرہہ کو ایک عجیب بیماری لگ گئی کہ اس کے جسم کا جھڑنا شروع ہو گیا. اس کا جسم، انگلی کم ہو رہی ہے، پھر انگلی گر رہی ہے، پھر دوسری انگلی کم ہوتے ہوتے وہ گر رہی ہے. اور کہتے ہیں یہ چلتے چلتے جب اس کا رستے یمن پہنچا تو یہ اس کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی چوزے کے پر نوچ دیے جائیں نا، اس کے اندر سے کوئی چیز جو نکل آتی ہے، پر نوچے ہوئے مرغی کے. جیسے آپ نے کبھی مرغی کی دکان پر جا کے دیکھا ہوگا جب مرغی والا اس کی کھال اتار لیتا ہے تو اندر سے کیسے نکل آتی، اس طرح وہ ہو گیا تھا یمن. اور لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر یمن والے کہ ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا. یہ تو ہاتھی اور 60,000 لوگوں کا لشکر لے کر گیا تھا اور یہ اکیلا واپس آیا اور اس شکل میں واپس آیا جیسے کوئی نچا ہوا پرندہ ہوتا ہے. اور بس وہاں پہنچا اور اس کے بعد جسم کمزور بہت ہو گیا تھا، اس کا دل ایک دم ایسے دھڑکا اور پھٹ کے باہر نکل آیا اور یہ مر گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے واقعہ ہوا ہے. لیلاف قریشن کی صورت رب دیکھیے گا، لیلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اس واقعے کے 50 دن بعد جناب عبداللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کل کریں گے. تو بچوں، آج کا لیکچر سیرت کا آپ نے سنا، اور یقیناً وہ تمام سوالات جو لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ سے پوچھے تھے، وہ فوڈ فار تھاٹ کے ان چیزوں پر آپ نے سوچنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یقیناً وہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھی ہوں گی اور ان کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جوابات آپ کو آج کے اس لیکچر میں
یقیناً مل چکے ہوں گے۔ تو بچوں اچھا اگر ہم غور کریں آج کے اس لیکچر میں واقعہ فیل پر، تو کیسے ابرہہ ایک زبردست لشکر کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی بڑی فوج کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ایک بڑا لشکر لے کر وہ اس عزم کے ساتھ نکلا تھا کہ میں نے کعبہ کو ڈھانا ہے آج۔ اور ہوا کیا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر ایک ابابیل جو کہ چڑیا کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے، تو پرندوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر اور اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں یا تصور میں صرف ایک چیز لے کے آئیں کہ ایک طرف لشکر میں اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور اتنی بڑی فوج ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس فوج کے مقابل کیا چیز لا کے کھڑی کر دی؟ ابابیل، جو کہ چڑیا کے سائز کا پرندہ ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اتنے چھوٹے پرندوں کے ذریعے شکست دی؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات اور اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہیں سرخرو کریں، عزت دیں، اور جس کو چاہیں ذلت دیں، اور جس کو چاہیں شکست سے دوچار کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہیں۔ تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو جس کا جتنا بھروسہ، جیسے پچھلے لیکچر میں بتایا گیا کہ جتنا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا، جتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آج کے لیکچر میں ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی آپ کو دوں گا، جو کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ فیل پڑھا، اور اس کا تذکرہ سورہ فیل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ جو اما پارہ میں سورہ فیل ہے، ایک ٹاسک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ جس کو زبانی یاد نہیں، آج وہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ بھی، اور سورہ فیل کو آپ نے حفظ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پیرنٹس سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے کہیں کہ کم از کم ایک دفعہ آپ کو اس سورہ فیل کا، جب آپ زبانی یاد کر لیں گے، اس کے بعد سورہ فیل کا ترجمہ ایک بار آپ نے لازمی سننا ہے، تاکہ آپ کو اس کا مطلب پتہ چل جائے۔ تو آج آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 ٹاسک ہیں جو کہ آپ نے نیکسٹ لیکچر سے پہلے کمپلیٹ کرنی ہے۔ نمبر 1 اس کہ آپ نے سورہ فیل زبانی یاد کرنی ہے، اور نمبر 2 اپنے پیرنٹس سے کہہ کر ان سے آپ نے اس سورت کا ترجمہ ایک بار لازمی سننا ہے۔ ایک بار سے زیادہ بار بھی سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک بار۔ تو یہ جو ٹاسک ہے چھوٹا سا، ہارڈلی یہ 5 سے 10 منٹ کا ٹاسک ہوگا، تو یہ لازمی آپ نے نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔